ریاستی اداروں کی جانب سے معروف سماجی کارکن گلالئی اسماعیل کے خلاف دہشت گردی کے الزامات پر درج مقدمہ بھی بالآخر جھوٹا ثابت ہوا اور عدالت نے کیس خارج کرتے ہوئے گلالئی اسماعیل، ان کے والد محمد اسماعیل اور ان کی والدہ کو بری کر دیا۔ پشاور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ہاتھوں پشتون تحفظ موومنٹ سے ہمدردیاں رکھنے والی سماجی کارکن گلالئی اسماعیل کے خلاف درج مقدمہ ٹھوس شواہد نہ ہونے کی بنیاد پر خارج کرنے اور انہیں دہشت گردوں کی معاونت کرنے کے جھوٹے الزام سے بری کرنے کے فیصلے نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا ہے کہ مقتدر قوتیں ریاست سے نظریاتی اختلاف رکھنے والے لوگوں کو کس طرح جھوٹے مقدمات میں الجھاتی ہیں۔ خیال رہے کہ اس جھوٹے کیس کے اندراج کے بعد گلالئی اسماعیل کو جان بچانے کے لیے ملک سے فرار ہونا پڑا تھا اور بعد ازاں ریاستی اداروں نے ان کے 70 سالہ والد پروفیسر محمد اسماعیل کو بھی اسی مقدمے میں گرفتار کر لیا تھا۔ یاد رہے کہ گلالئی اسماعیل کے خلاف ریاستی اداروں نے یہ مقدمہ سال 2019 میں پشاور میں انسداد دہشت گردی کے تھانے میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے کے الزام میں درج کروایا تھا۔ گلالئی اسماعیل کے وکیل شہاب خٹک ایڈوکیٹ نے بتایا کہ اب انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج سید اصغر علی شاہ نے ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ عدم ثبوتوں کی بنیاد پر خارج کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2 جولائی 2020 کو عدالت نے سرکاری وکلاء سے کہا کہ اگر ان کے پاس اس مقدمے کے بارے میں کوئی ٹھوس شواہد ہیں تو وہ فوراً پیش کیے جائیں، جس پر سرکاری وکلاء کی جانب سے ایک ویڈیو کلپ لایا گیا جو گلالئی اسماعیل کی اسلام آباد میں ایک تقریر کا تھا۔ شہاب خٹک نے بتایا کہ عدالت نے کہا کہ یہ آزادی اظہار کا حق ہر کسی کو حاصل ہے، لیکن دہشت گردوں کی معاونت کے مقدمے کے بارے میں کوئی ٹھوس شواہد ہیں تو وہ پیش کیے جائیں، لیکن سرکار کی جانب سے اس بارے میں ٹھوس شواہد پیش نہ کیے جا سکے، جس پر عدالت نے اپنے فیصلے میں مقدمہ خارج کرنے اور ملزمان گلالئی اسماعیل، ان کے والد پروفیسر محمد اسماعیل اور ان کی والدہ کو اس مقدمے سے بری کرنے کا حکم سنا دیا۔ شہاب خٹک ایڈوکیٹ کے مطابق اس مقدمے میں گلالئی اسماعیل کے ساتھ ان کے والد اور والدہ کو بھی نامزد کیا گیا تھا، حالانکہ وہ دونوں بزرگ ہیں اور اکثر بیمار رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ گلالئی اسماعیل ان دنوں امریکہ میں ہیں۔ انہوں نے BBC کو ٹیلی فون پر بتایا کہ یہ ایک بے بنیاد مقدمہ تھا جس میں یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ اپنی NGO کے ذریعے دہشت گردی میں ملوث افراد کو رقوم فراہم کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں میرے والدین کو بھی نامزد کیا گیا اور عدالت نے سب الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے مقدمہ خارج کر کے ہمیں سرخرو کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر ریاست کی جانب سے انسانی حقوق کے لیے بات کرنے والے افراد کو ایسے بے بنیاد مقدمات میں ملوث کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس فیصلے سے پہلے امید کھو چکی تھیں، لیکن اب ان کی امیدیں پھر زندہ ہو گئی ہیں۔ پشاور میں انسداد دہشت گردی کے محکمے کے تھانے میں درج FIR کے مطابق گلالئی کے خلاف مقدمہ جولائی 2018 میں درج کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا کہ اس بارے میں وفاقی تحقیقاتی ادارے اسلام آباد کی جانب سے مراسلہ موصول ہوا تھا۔ اگرچہ FIR میں انسداد دہشت گردی کے قانون کی دفعہ درج ہے، لیکن وکلاء کے مطابق بعد میں اس میں دیگر دفعات بھی شامل کر دی گئی تھیں۔ اس FIR میں کہا گیا تھا کہ گلالئی اسماعیل کی NGO اویئر گرلز اور اسٹینڈ فار پیس کی آڑ میں ملک دشمن عناصر اور دیگر تنظیموں کے لیے کام کرتی ہیں اور ان کے بینک اکاؤنٹ سے رقم بیرون ممالک سے آتی ہے اور وہ فلاحی کاموں کی بجائے ملک دشمن عناصر اور دیگر تنظیموں کو فراہم کر دی جاتی ہے۔ گلالئی اسماعیل کے وکیل شہاب خٹک ایڈوکیٹ نے بتایا کہ گلالئی اسماعیل کے خلاف اس کے علاوہ بھی ایک مقدمہ درج ہے، لیکن اب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یاد رہے کہ گلالئی اسماعیل گزشتہ برس ستمبر کے مہینے میں کئی مہینوں کی روپوشی کے بعد اچانک امریکہ میں منظر عام پر آئی تھی۔ گلالئی مئی 2019 میں اس وقت غائب ہوئی تھیں جب اسلام آباد میں ایک بچی سے جنسی زیادتی اور اس کے قتل کے واقعے پر احتجاج کرنے پر ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس مقدمے میں گلالئی اسماعیل پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے اس واقعے کی آڑ میں لوگوں کو حکومت وقت اور پاک فوج کے خلاف بھڑکایا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔